بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد والوں کے لیے نکلے تو شہداء پر نماز پڑھی جس طرح مردوں پر پڑھی جاتی ہے، یعنی نماز جنازہ۔ پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تم پر گواہ ہوں، میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں عطا کر دی گئیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم فسق میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو یہ حدیث جو ہے نا بخاری شریف میں ہے۔ کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف کتاب الجنائز، حدیث نمبر 1257۔ پیارے بچوں، اس حدیث پاک سے بعض لوگ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہونے کی دلیل پکڑتے ہیں کہ جنازہ سامنے نہ ہو اور جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے، یہ دلیل پکڑتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اور بھی حدیثیں ملاتے ہیں کہ ایک مرد یا عورت مسجد میں جو جھاڑو دیا کرتی تھی، پھر نجاشی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، یا دیگر احادیث پیش کر کے غائبانہ نماز جنازہ کو درست قرار دیتے ہیں، جبکہ ان احادیث سے غائبانہ نماز جنازہ کو صحیح قرار دینا جائز نہیں، بلکہ ایسے لوگ جو ہیں منکر حدیث کہلائیں گے۔ جو غائبانہ نماز جنازہ کو جائز اور صحیح قرار دیں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ منکر حدیث، کیونکہ درپردہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائص کا انکار کرتے ہیں، جو سراسر گمراہی ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ کا اطلاق اس پر ہوگا جو مردہ امام سے غائب ہوگا، یعنی مردہ سامنے نہیں ہے اور نماز پڑھی جائے جنازے کی تو اسے کہتے ہیں غائبانہ نماز۔ سنیں آپ، غائبانہ نماز جنازہ۔ مقتدی کے لیے میت کو دیکھنا ضروری نہیں، مقتدی کے لیے میت کو دیکھنا ضروری امام کے سامنے ہونی چاہیے، امام کا دیکھنا ضروری ہے، میت امام کے سامنے ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مردہ غائب ہی نہیں ہے، حضور سے کوئی مردہ غائب ہے نہیں، بلکہ کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ اس پر حدیثیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مردہ غائب نہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوضو بخاری شریف میں درج فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب ان کو اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ دوسرا کون تھا؟ آپ میں سے تو کوئی چغل خور نہیں ہے؟ ہاں، چغل خور کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ بات سمجھا رہی ہے آپ کے؟ چغل خور کو کیا ہوگا؟ قبر میں عذاب ہوگا۔ تو دیکھا کہ دو قبروں میں اندر آپ کو دکھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو طاقت دی ہے اس سے آپ نے دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، دوسرا چغل خور تھا، اس وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری شاخ منگوائی، اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں کی قبروں پر رکھ دیا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا جب تک یہ ٹکڑے سرسبز رہیں گے ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اسی سے علماء اہل سنت والجماعت جو قبروں پر پھول ڈالتے ہیں اس کو ثابت کرتے ہیں، یہاں سے قبروں پر پھول ڈالنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، یعنی جائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ قبروں پر پھول ڈالنا جائز ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کس سے؟ اس حدیث سے کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری لکڑی، تر لکڑی کو لے کر دو شاخیں کر کے دونوں قبروں پہ لگائیں۔ صحابہ نے پوچھا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں کیا ہوگی؟ تخفیف ہوگی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مردہ غائب ہی نہیں، کوئی مردہ غائب نہیں ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مردہ غائب ہی نہیں ہے تو پھر وہ غائبانہ نماز جنازہ نہ ہوئی۔ غائبانہ جنازہ اس سے کہا جائے گا جو مردہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہوگا۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کبھی بھی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتی تو صحابہ کرام بھی تو بعد میں پڑھتے رہتے،
صحابہ کرام نے بات پڑھی نہیں، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز یا مردہ غائب نہیں ہے، یا پھر ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم سے بھی کوئی مردہ غائب نہیں، جو نماز جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں کہ تو وہ یہ ثابت کریں کہ ان سے بھی کوئی چیز غائب یا مردہ غائب نہیں، مردہ کتنی دور ہو ہم سے غائب نہیں، ہمارے سامنے ہے، اس بات کو وہ لوگ ثابت کریں جو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کو جائز کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ مگر یہ لوگ کبھی بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکیں گے کہ ان سے مردہ غائب نہیں ہے، جو غائب ہے وہ تو غائب ہی ہے، یہ اس کو سامنے لے آئیں گے۔ لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث سے غائبانہ نماز جنازہ کا قطعاً کوئی جواز نہیں، بس میں نہ ہی جائز ہے اور نہ ہی یہ کام جائز ہے۔ کیا کام جائز نہیں ہے؟ کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا۔ یہ صرف اور صرف شہید کی غائبانہ نماز جنازہ کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کر کے کمپنی کی مشہوری اور چندہ بٹورنے کا ایک طریقہ نکالا ہے لوگوں نے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، صرف اور صرف رواج ہے جسے ان لوگوں نے اپنا رکھا ہے۔ خیر، پھر پیارے بچوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ بھی ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں تم پر گواہ ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ سب لوگوں پر گواہ بھی ہیں، اور گواہ صحیح وہ ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، یعنی وہ موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا ہو۔ دیکھ نہیں سکتا تو پھر بھی گواہی درست نہیں ہو سکتی۔ مثلا ایک شخص کو قتل کے مقدمے میں گواہ بنایا جائے اور وہ عدالت میں گواہی دے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ فلاں کو قتل کیا تھا اور میں اس وقت 20 گز کے فاصلے پر موجود تھا اور میں دیکھ رہا تھا، تو 20 گز کے فاصلے سے پتہ چل جائے گا کون قتل کر رہا ہے؟ نہیں پتہ چلے گا۔ بلکہ 10 گز کے فاصلے پر اس کے بیٹے کو کھڑا کر دیا جائے اور جج کہے کہ پہچانو کون آدمی ہے، اور گواہ اپنے ہی بیٹے کو نہیں پہچان سکے گا، پہچان لے گا تو اس کی گواہی کیا ہوگی؟ مسترد کر دی جائے گی، رد کر دی جائے گی اور جھوٹی تصور کی جائے گی۔ گواہی صحیح اسی کی مانی جائے گی جو قاتل کو پہچانتا ہوگا اور اس کے ہر فعل کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے افعال و کردار سے واقف ہیں، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کے افعال سے حضور کیا ہیں؟ واقف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ ہیں، جیسا کہ حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے محبوب کریم، تمہیں شاہد بنایا، ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ شاہد، یعنی گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہدہ قرآن میں۔ اسی لیے اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہے۔ جو لوگ اس عقیدوں کو کافرانہ مشرکانہ جانتے ہیں معاذ اللہ، وہ قرآن و حدیث کے منکر ہیں، وہ قرآن و حدیث کے کیا ہیں؟ منکر ہیں، اور فرقوں کے بت پوجتے ہیں جو کلی گمراہی میں ہیں اور قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ عقیدہ وہ رکھیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ کون سا عقیدہ رکھیں؟ ہاں، کیونکہ نجات عقیدہ صحیح ہونے پر ہوگی۔ نجات کس پر ہوگی؟ ہاں، جہنم سے کون بچے گا؟ اس کا عقیدہ درست ہو۔ بد عقیدگی اپنانا اپنی قبر و حشر کو خراب کرنا، اور ایسی ضد نہیں کرنی چاہیے جس سے آدمی جہنم کا ایندھن بن جائے۔ کچھ لوگ ضد میں، ہٹ دھرمی میں جو ہے اپنے بدعقیدگی پر اڑے ہوئے ہیں۔ کیا پہ اڑے ہوئے ہیں؟ ہاں۔ اچھا پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہی فرمایا کہ میں اپنے حوض یعنی حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اپنے حوض یعنی حوض کوثر کو اس وقت بھی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور یہ فرمانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا حضور کا کہ میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اپنے علماء اہل سنت فرمانے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی بد عقیدہ یہ نہ کہہ سکے کہ حضور کیسے ہر جگہ حاضر و ناظر ہو سکتے ہیں، ہم تو اتنی دور ہیں اور اتنے طویل فاصلے پر دیکھنا محال ہے، کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو حضور نے پہلے ہی فرما دیا، سبحان اللہ، حضور نے پہلے ہی فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ کہ میں اب بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ تمام اعتراضات کو یہ جملہ کہہ کے حضور نے ختم کر دیا، فرما دیا میرے لیے محال یا ناممکن نہیں کہ میں نہ دیکھ سکوں۔
مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں دیکھتا ہوں، یہ کمال مجھے عطا فرمایا ہے۔ میرے سامنے نہ تو فاصلے کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی میرے لیے کوئی پردہ ہے، ساری کائنات میرے سامنے ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ حوض کوثر جنت میں ہے، اور جنت کہاں بتائی تھی آپ کو؟ سدرۃ المنتہا کے اوپر، اس سے بھی آگے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کو دیکھ رہے ہیں تو دوسری کائنات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، بس میرے وہ تو حوض کے مقابلے میں بہت قریب ہیں، کیونکہ حوض کوثر تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے نا، اوپر سدرۃ المنتہا اور اس کے اوپر جنت ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور وہاں پر حضور کا حوض کوثر ہے، اور حضور زمین پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، تو کیا کہنے سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے اعلیٰ حضرت کیا کہا تھا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ایک وہ شعر کہا تھا سلام میں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو خیر حضور کا دیکھنا اور سننا کمال ہی کمال ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اتت السماء احق لها ان تعطى، ابھی آسمان چرایا اور اس کو چرچرانا ہی چاہیے، تو آسمانوں کا چرچرانا بھی زمین میں بیٹھ کے سن لیتے ہیں۔ حضرت بلال کا جنت میں چلنا، بلکہ چلنے کی آہٹ بھی سن لیتے ہیں، سبحان اللہ ہے، آہٹ تو بہت سلو ہوتی ہے، چلتا آدمی تو اسے بھی حضور سن لیتے ہیں، تو حضور کی شان تو نرالی ہے، لوگ حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بات سن رہے ہیں آپ۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں تو دوسری کائنات کی تو کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ حوض کے مقابلے میں بہت قریب ہے، اور جہاں تک آدمی صحیح ناظر ہوتا ہے وہاں تک اس کی موجودگی کو تسلیم کیا جائے گا، جیسے کہ شاہد اور گواہ کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے، اور اس کا انکار صریحاً گمراہی ہے، کیونکہ قرآن حدیث سے تو یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حاضر اور ناظر بنا کر بھیجا ہے، اور اہل اسلام کا عقیدہ یہی ہے، کیونکہ مسلمان قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتے، قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتے۔ مسلمان صحیح معنوں میں وہی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائص کو مانے، اس پر ایمان لائے۔ تو پیارے بچوں کیا فرمایا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، یعنی خزائن الارض میری ملکیت میں ہیں، مجھے عطا کر دیے گئے ہیں، میں جیسے چاہوں ان میں تصرف فرما سکتا ہوں، کیونکہ جو چیز کسی کو دی جاتی ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ بطور امانت دی جاتی ہے یا بطور ہبہ دی جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بطور امانت دیے گئے ہیں، یہ صریحاً گمراہی ہوگی، لہذا ماننا ہوگا کہ آپ کی ملکیت ہیں، تمام خزانوں کی کنجیاں حضور کو اللہ نے دے دیں، تو کیسے؟ بطور امانت نہیں بلکہ دے دی حضور کو اللہ نے، آپ کی ملکیت میں دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خزانوں کے مالک و مختار ہیں۔ بلکہ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرتے ہیں، اور ماننا اور مانگا اس سے جاتا ہے جو تقسیم کرنے والا ہو۔ کس سے مانگا جاتا ہے؟ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں تقسیم کرتا ہوں، بھائی اگرچہ مال ہمارا ہے، ہم بانٹنے کے لیے محمد رضا کو دے دیں تو تم ہم سے مانگو گے، رضا سے تو مانگو گے کہ رضا تقسیم کر رہا ہے، اس ٹائم جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے اس سے مانگا جاتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا کفر و شرک نہیں، مانگ حقیقی مالک سے بھی سکتے ہیں، بہتر تو وہی ہے، مگر جب اس کو ہم نے وہ بنا دیا قاسم، تو اس ٹائم قاسم سے ہی مانگا جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس سے مانگا جائے گا اس وقت؟ ہاں، اس وقت قاسم سے ہی مانگا جائے گا، اگرچہ اصل مالک تو وہی ہے جس کا وہ مال ہے۔ تو اصل تو حقیقی مالک تمام کائنات کا اللہ ہے، اور اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام کائنات کا مالک بنا دیا ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ دینے والی ہے ذات اللہ کی اور دلانا میرے حضور کا ہے۔ یہی اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں، اور ہر وہ چیز حضور عطا فرما سکتے ہیں جو اللہ کے خزانوں میں ہے، اور اللہ کے خزانوں میں ہر چیز ہے، سبحان اللہ۔ لہذا ہر چیز مانگنا جائز اور درست ہے، مگر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے،
سب کس کی عطا سے ہے؟ اللہ نے دیا ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، حضور کا ذاتی نہیں ہے کچھ بھی، سب اللہ نے دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس کی مخالفت قرآن و حدیث کی مخالفت ہے۔ جو قرآن و حدیث کی مخالفت کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، لہذا جو لوگ اس عقیدے کو کفر و شرک قرار دیتے ہیں وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ فوراً توبہ کر لیں۔ اچھا پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے اس حدیث میں کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ فرمایا نہیں، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، خوف اس بات کا ہے کہ تم فسق میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک سے پاک ہوگی۔ کس قدر حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کو مشرک اور کافر کہتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے کفر و شرک کی مشینیں چلا رکھی ہیں۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائص پر ایمان رکھنے والے ہیں ان پر کفر و شرک کے فتوے داغ دیتے ہیں۔ جو حضور کی عظمت کو تسلیم کرنے والا ہے، فضائل کو بیان کرنے والا ہے، تو اس سے کیا کہہ دیں گے؟ یہ مشرک ہو گیا۔ مگر اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ان کے دلوں میں منافقت ہے، یہ حضور کے فضائل سے چڑھتے ہیں، حضور کے فضائل و خصائص کے منکر ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کے فضائل و خصائص کے کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، حدیث کے آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تم فسق میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور آج دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، دین سے دوری، مذہب برائے نام، دنیا کا غلبہ، روشن خیالی کے نام پر آوارگی، والدین کی نافرمانی، حقوق اللہ حقوق لباس سے لاپرواہی، حصول دولت کے معاملے میں جائز و ناجائز کے قتل کوئی پرواہ نہ کرنا، عزیز و قارب پڑوسیوں کے حقوق غصب کرنا، اپنے فرائض سے غفلت، ناانصافی، بے حیائی، گانا بجانا، دیگر قباحتیں جو ہم میں پیدا ہو گئی ہیں، یہ سب فسق میں مبتلا ہونا تو ہی ہے۔ اور نبی غیب داں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم فسق میں مبتلا ہو جاؤ گے، لہذا ان تمام کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے۔ ہم سب کو ان بری باتوں سے، فسق و فجور کی باتوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے گالی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کے مذاق بنانا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اور تمام طرح کی برائیاں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ کہ حضور نے کیا فرمایا؟ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم فسق میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کیا مبتلا ہو جاؤ گے؟ تو ان فسق و فجور کی باتوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ تو آپ نے اس حدیث کو سمجھا؟ ارے آپ نے اس حدیث کو سمجھا؟ ابھی سوال کرتے ہیں آپ سے، اسے یاد کر لو اور دوسروں تک پہنچاؤ تو تمہیں بھی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور یوٹیوب چینل پر سننے والے اگر اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے حدیث کو تو انہیں بھی کیا ملے گا؟ انہیں بھی ثواب ملے گا۔ اگر خود سنتے ہیں تب بھی ثواب ملے گا، اور اپنے ایک انگلی یا انگوٹھے کے ذریعے سے ایک بٹن کو دبا کے حدیث کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو ان کو پھر ڈھیروں ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ جتنے لوگوں تک اس حدیث کو پہنچا دیں گے تو جتنے لوگوں کو ثواب ملے گا ان سب کے برابر اس حدیث کو پہنچانے والے کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کے پاس، آپ کے والدین کے پاس موبائل ہو تو ان سے بھی کہو سنیں اور دوسروں تک آگے سے شیئر کریں۔